العالم ظلم في الاسلام ظلمة لا يسودها شيء. تقريرك گنجائش شميلت حراج عقیدت شبیش کرده تمس علم شخص تمس فاضل شخص تمس عارف شخص یمس دل میں عارف عالم و فاضل سو منصب زانت وچت پرکھوت. اسلام چھو شناخت دیوان امس انسانس یس گوڑ کن ناوک چھ آسان کن منصبک چھ آسان اما پن ناو تو منصب چھو زم کران تحت علمس تبلیغس ارشادس مز. یم سات زم چھو کران پنن پان بنان چھ عالم زم چھو کران پنن پان بنان چھو امام زم چھو کران پنن پان بنان چھو پیغمبر. درجات جم پنج جائی اما یہ شخصیت ذاتی شخصیت ترغت علم معرفت سم منصب دینی منصب اش پکناوان گو. آل صبح متعلق آسو تاج سود کٹ واریا پوچھ میں چھن تک ونکس گنجائش کرتا بے تکرار. اما یہ خلا یس پوری حکمت سکے کیا اس ہمیش یم ساتھ کان عالم شخصیت یہ میں دنیا مز نیران چھ اس ہمیش ونان ظلم فی الاسلام ظلمت لا یسدها شیء. اما یوان رہی یوان جناز عالم چھنا بیت ورد گسان عالم چھنا بے علم خدمت کران عالم چھنا بے علم بچناوان تو پکناوان. دل کس چیز چھو یس امس علمس اتجاج چھو واتناوان ظلمہ فی الاسلام ظلمہ اس سو معرفت اس سو فیض یس اللہ تعالیٰ سند طرف امس علم سند ذریعہ فیض جاری چھو. یقین کریو یم ساتھ علم چھنا نیران عالم عامل عالم عمل کرن وول فاضل شخصیت علم اخ شخصیت ممکن علم پاکے برون اما خلا حکم یس تمسز خالی گئی یس تمسز فیض اوس سو فیض حکم بیئی کا پور گئی. اللہ تعالیٰ کے دن آپ سبس درجات بلند مشیطت آپ پیغام کرن یس مجلس علماء امامیہ جموں کشمیر کی طرف چھو بس بے عنوان حقیر خدمت گزار جنرل سیکٹری بس خدمت اسمزی تعزیت نام پیش کران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چراغ نجف کا غروب عالم ربانی حجت الاسلام والمسلمین علامہ آغا سید باقر الموسوی النجفی. ملت اسلامیہ بالخصوص کشمیر کی علمی و دینی فضا آج ایک عظیم خسارے سے دوچار ہے. حجت الاسلام والمسلمین علامہ آغا سید باقر الموسوی النجفی کی رحلت علمی روحانی اور اخلاقی میدان میں ایک ایسا کھلا چھوڑ گئی جس کا پر ہونا بظاہر ممکن نہیں. آپ کی شخصیت سراپا علم حلم سادگی اور تقوی کا پیکر تھی. آپ نے علم و فضل کی قیاس کو
نجف الاشرف جیسے مقدس ترین علمی مرکز سے سیراب کیا جہاں علم و عرفان کے دریا بہتے ہیں اور اہل بیت کے سچے پیروکار علماء و فقہا کی تربیت نصیب ہوتی ہے۔ نجف کی مٹی نے جس کو دیا تھا نور یقین، وہ بن کے شمع علم چمکا زمین زمین۔ آج آغا سید باقر الموسوی النجفی نے عمر بھر دین خالص کی خدمت کی۔ آپ کا علمی سرمایہ مختلف موضوعات پر تحریر کردہ گران قدر مقالات و مضامین اور مختلف کتابوں کی صورت میں آج بھی اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی تحریروں میں حکمت، فہم دین اور بصیرت کا امتزاج نمایاں تھا۔ ان کی سادہ، مخلص اور باوقار زندگی نے ہمیشہ مومنین کو متاثر کیا۔ آپ نے دنیاوی سیاست کے مکر و فریب سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی اور اپنی پوری زندگی دین، ملت اور مذہب کی خدمت اور خدمت خلق کے لیے وقف کی۔ جو علم کا نگینہ تھا وہ خاک میں چھپ گیا، مگر دلوں میں زندہ ہے جو حق کا امین تھا۔ مجلس علماء امامیہ جموں و کشمیر آغا صاحب کے خانوادہ، خصوصاً فرزندان گرامی، تلامذہ، شاگردوں، عقیدت مندوں اور تمام ملت تشیع سے دلی تعزیت و تسلیت کا اظہار کرتی ہے اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واسکنہ فصیح جناتک واحشرہ مع محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جاری کردہ مجلس علماء امامیہ جموں و کشمیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ فدی روحنا گزشتہ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربنا۔ اللہم اغفرہ واحشرہ مع ائمة الطاہرین وارحمہ وإیانا اذا توفیتنا یا الہ العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نبی محمد و آل محمد صلوات۔ بدیم دعوت ریاض احمد علائی صاحب سندھی پوری روزان چھ تم کرنا مکرئی۔ بسم اللہ۔ نبی محمد و آل محمد